السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی آئینی تاریخ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کمپیریزن کریں گے 1956، 1962 اور 1973 کے آئین کا کہ ان کے اندر کون کون سی سملیرٹیز ہیں اور کیا کیا ڈفرینسز ہیں۔ 1956 کے آئین سے پہلے جب پاکستان وجود میں آیا 3 جون پلان کے مطابق، جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا تھا، جس کے مطابق بر صغیر کی پارٹیشن ہوئی تھی، پاکستان اور انڈیا سیپریٹڈ ہوئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس اپنا کوئی آئین موجود نہیں تھا۔ آئین کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کے مطابق ایک اسٹیٹ کو چلایا جاتا ہے۔ تب پاکستان کے پاس اپنا آئین موجود نہیں تھا، تو اس لیے جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 تھا، اس میں کچھ چینجز وغیرہ کرتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 کو ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن پاکستان نے اپنا لیا۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے سیکشن 8 کے مطابق پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے، جو آئین ساز اسمبلی ہے، اس کو وجود میں لایا گیا، جس کے پہلے ممبر 69 تھے اور بعد میں 79 کر دیے گئے۔ 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کیے، جن کو پاس کر لیا گیا، جنہیں قرارداد مقاصد بھی کہا جاتا ہے۔ ان قرارداد مقاصد کے اندر مائنورٹیز کے رائٹ، یعنی کہ اقلیت کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اسلامی عبادت گاہوں کے تحفظات، اس کے علاوہ اور بھی مختلف اسلامک پروویژن کو ایڈ کیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ایک ڈاکومنٹ تھا، جس کو بعد میں 1956، 1962 اور 1973 کے آئین کے اندر شامل کیا گیا۔ اب اگر کمپیریزن کی بات کریں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 1956، 62 اور 73 کا آئین کب وجود میں آیا۔ 1956 کا آئین جو ہے وہ 23 مارچ 1956 میں، 1962 کا آئین 8 جون 1962 اور 1973 کا آئین 14 اگست 1973 کو وجود میں آیا۔ 1956 کا آئین سکندر مرزا نے، 1962 کا آئین ایوب خان نے اور 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کیا۔ اس کے بعد آرٹیکل کی بات کریں تو 1956 کے آئین میں ٹوٹل آرٹیکل 238 تھے، 1962 کے آئین میں 250 اور 1973 کے آئین میں 280 آرٹیکل۔ اس کے بعد اسلامک یعنی کہ جو اسٹیٹ کا نام تھا، 1956 کے آئین میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا، یعنی کہ اسلامی جمہوریہ۔ اس کے بعد جو 1962 کا آئین تھا، اس کے اندر ریپبلک آف پاکستان یعنی کہ اسلامک کو ہٹا لیا گیا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے احتجاج کیا تو اسلامک کو بھی ایڈ کر لیا گیا تھا۔ 1973 کو آئین کے مطابق بھی اسٹیٹ کا نام جو تھا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی تھا۔ اس کے بعد اگر فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں، یعنی کہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جو 1973 کے آئین میں بھی شامل ہے، آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک، جو جن کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ان کے خلاف نہ ہی کوئی لاز بنائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی شخص کو ان سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس جو تھے 1956 کے آئین میں وہ شامل تھے۔ اس کے بعد 1973 کے آئین میں بھی شامل ہے، لیکن 1962 کے آئین کے اندر کچھ پولیٹیکل رائٹس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، جیسے کہ ایسوسییشن کا رائٹ تھا، اسمبلی کا رائٹ تھا، یعنی کہ نہ ہی کوئی جماعت بنا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی جلسہ وغیرہ کر سکتی تھی۔ اس کے بعد لینگویج کی بات کریں، چونکہ 1956 اور 1962 کے وقت میں پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ساتھ تھے، تو اس لیے جو آفیشیل لینگویج تھی وہ اردو اور بنگالی تھی 1956 اور 1962 کے آئین میں۔ لیکن 1973 کے آئین میں 1973 کے آئین کے اندر جو ہے وہ اردو کے ساتھ انگلش کو بھی ایڈ کیا گیا، جو کہ 15 سال تک وجود میں رہی۔ اس کے بعد 1988 میں اس کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ بعد میں اردو کو ہی آفیشیل لینگویج، سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل فارم کی بات کی جائے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کچھ ریٹن میں ہوتے ہیں، کچھ ان ریٹن ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن یعنی کہ 1956، 62 اور 73 کا جو آئین ہے وہ ریٹن فارم میں ہے، یعنی کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو کر پھر جو ہے وہ انفورس کیا گیا، یعنی کہ ایک کوڈیفائڈ فارم میں، ڈاکومنٹ کی فارم میں موجود ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن
جو کہ 12 مارچ 1949 میں پیش کیے گئے تھے. آبجیکٹو ریزولوشن کیونکہ خاصی اہمیت رکھتے تھے اس لیے ان کو 1956 کے آئین میں بھی پری ایمبل کے طور پہ یعنی کہ مین عنوان کے طور پہ شامل کیا گیا, 1962 کے آئین میں بھی اور 1973 کے آئین میں بھی. لیکن بعد میں 8th امینڈمنٹ کے ذریعے آبجیکٹو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بنا لیا گیا اور آرٹیکل 2A کا ایڈیشن کرتے ہوئے اس کے اندر شامل کر لیا گیا. اس کے بعد اگر امینڈمنٹ کا جو پروسیجر ہے کانسٹیٹیوشن میں کے اندر اس کی بات کی جائے تو جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ بھی سیمی ریجڈ تھا. چونکہ وہ ایک پراپر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی تو امینڈمنٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن کی جا سکتی تھی. 1973 کا جو آئین ہے اس کے اندر بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس لیے وہاں پہ بھی امینڈمنٹ کی جا سکتی ہیں. لیکن 1962 کا جو آئین تھا وہ چونکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا, ساری پاور صرف پریزیڈنٹ کے پاس تھی, اس لیے اس کو چینج کرنا بہت ریجڈ تھا. یعنی کہ پریزیڈنٹ خود چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ کوئی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. اس کے بعد فارم آف گورنمنٹ میں نے بتایا 1956 اور 1973 کے آئین میں جو تھی فارم آف گورنمنٹ وہ تھی پارلیمنٹری اور 1962 میں جو تھی وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی. لیجسلیچر کی بات کی جائے 1956 میں بھی یونیک کیمرل سسٹم تھا, 1962 میں بھی یونیک کیمرل اور 1973 میں بائی کیمرل. یونیک کیمرل یعنی کہ ون ہاؤس جسے لوور ہاؤس کہا جاتا ہے جو کہ نیشنل اسمبلی, بائی کیمرل ٹو ہاؤس یعنی کہ لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس نیشنل اسمبلی اور سینٹ. یعنی کہ 1956 اور 1962 کے آئین میں صرف نیشنل اسمبلی ہی ہوتی تھی اور 1973 کے آئین کے اندر سینٹ کو پہلی بار انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے بعد اگر اسلامک پروویژنس کی بات کی جائے کہ آئین کی اسلامک وے میں کیا کیا پوزیشن تھی, 1956 کے آئین کے مطابق کہا گیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر ہے اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے. 1973 کے آئین کے مطابق بھی یہی کہا گیا. لیکن جو 1962 کا آئین تھا اس کے اندر کہا گیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ مسلمان ہوگا لیکن اسپیکر نان مسلم ہو سکتا ہے, اور پریزیڈنٹ کے نہ ہونے کی صورت میں اسپیکر ہی ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک نان مسلم کو بھی اس چیز کا اختیارات دیا گیا کہ وہ بھی بن سکتا ہے. اس کے بعد جوڈیشری کی بات کریں تو 1956 کے آئین اور 1973 کے آئین میں جوڈیشری کو عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آزاد رکھا گیا کہ وہ جوڈیشیل ریویو کر سکتی ہیں, سو موٹو ایکشن لے سکتی ہیں. لیکن چونکہ 1962 کا آئین پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا, اس کے ایوب خان کے پاس ہی ساری پاور تھی, اس لیے اس نے جوڈیشیل ریویو کو بھی ختم کر دیا اور جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنسی ہے اس کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد ایبروگیشن کی بات کی جائے 1956 کا جو آئین ہے وہ 7 اکتوبر 1958 کو ایبروگیٹ ہوا یعنی کہ اس کو ختم کر دیا گیا. 1962 کا جو آئین ہے وہ 25 مارچ 1969 کو ایبروگیٹ ہوا اور 1973 کا آئین ابھی تک چل رہا ہے. اگرچہ جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تب 1973 کے آئین کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا لیکن اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا تھا. یعنی کہ سسپینشن میں کچھ خاص وقت کے لیے اس کی انفورس جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے لیکن اس کو پرماننٹ ختم نہیں کیا گیا. اسی طرح جب 1999 میں پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تب بھی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. جو 1956 کا آئین ہے وہ اسکندر مرزا نے اور 1962 کا آئین یحییٰ خان نے جو ہے وہ ایبروگیٹ کیا تھا. یہ تھا آج کا لیکچر, آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی قسم کی کیوری ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.